بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید اختر بھٹی، کوآرڈینیٹر پنجاب انصاف بزنس فورم، پاکستان تحریک انصاف، آپ سے مخاطب ہوں۔ یوں تو زندگی میں بہت کچھ لکھا، بہت کچھ کہا، بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ سنا، لیکن کل فیس بک پہ میرے نہایت ہر دل عزیز دوست، میرے سینئر رہنما جناب محترم انجینئر افتخار احمد صاحب چودھری راولپنڈی، جن کی زندگی کے بے شمار سال سعودیہ میں گزرے ہیں، اور میں اپنی گفتگو میں سعودیہ کا ریفرنس بھی دوں گا۔ میرے آج کی گفتگو کا موضوع جو ہے وہ ہے پاکستان میں برائیوں کا فروغ اور ان کا سدباب۔ افتخار چودھری صاحب نے حکم دیا ہے کہ میڈیا پہ برائی کے خلاف جہاد شروع کر دو۔ چودھری صاحب ہمارے سینئر ہیں، ہم ان کا ہر حکم مانتے ہیں، اور بڑی محبت دی آج تک انہوں نے۔ چودھری صاحب، میں جوان تو نہیں ہوں، لیکن میری آواز میں کڑک نظر آ رہی ہوگی آپ کو۔ زندگی کی 70 بہاریں دیکھ چکا ہوں۔ آج میں اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی وارداتیں ہو رہی ہیں کسی قسم کی بھی، ان میں کسی اور کا ہاتھ ہو نہ ہو، آپ کا ہاتھ ضرور ہے۔ اے میرے پیاری قوم، آپ کا ہاتھ ضرور ہے۔ یہ آپ کی سستیوں اور کاہلیوں کا یہ نتیجہ ہے۔ کسی آدمی کو دلچسپی نہیں اس موضوع سے۔ ہر آدمی اپنے مگن ہے پیسے کمانے میں، دوڑ دھوپ میں، پاور حاصل کرنے میں۔ دینی جماعتوں کا بھی یہی حال ہے، اور سیاسی جماعتوں کا بھی یہی حال ہے۔ پاور شو کرو، ملک میں نظام بگڑتا ہے بگڑ جائے، لیکن تم پاور شو کرو، پیسے کماؤ۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، جس نے اس پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے کا تہیہ کیا ہوا ہے، انشاءاللہ عمران خان صاحب کی قیادت میں یہ خواب ضرور سچا ہوگا، پورا ہوگا، خواب تعبیر ہوگی اس کی۔ خان صاحب، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، انسان کے پاس جان سے زیادہ عزیز اور کیا ہوتا ہے؟ ہر بندے کو اپنی جان بڑی عزیز ہوتی ہے۔ ہم آپ کے اس مشن میں اپنی جان تک دے دیں گے، خون تک بہا دیں گے، خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس مملکت اسلامیہ، ہم جمہوریت کو پسند نہیں کرتے، اسلام کی جمہوریت سب سے بہتر ہے۔ تو میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ چودھری صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ میری گزارش کو غور سے سنیں اور احکام بالا تک اس کو پہنچائیں۔ ہمارے ملک میں 3 اہم برائیاں ہیں جس نے پوری عوام کو پریشان کر دیا ہے، لیکن اس کا حل نظر نہیں آتا۔ نمبر 1، اغوا برائے تاوان۔ نمبر 2، منشیات۔ نمبر 3، ریپ، جو کل سے بڑی مشہور ہو رہی ہے خبر۔ یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے، یہ پچھلے 70 سالوں سے بہت دفعہ ہم سن چکے ہیں، لیکن اس کا سدھے باب کوئی نہیں ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے سدھے باب کیا ہے۔ یہ غیور قوم جب اپنی آنکھیں کھول لے گی نا، تو دیکھیں کہ برائی کیسے ہو سکتی ہے۔ فی الحال چودھری صاحب، حکومت سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ان تینوں برائیوں کی ایک سزا رکھیں جو سعودی عرب میں۔ چودھری صاحب، آپ سعودی عرب میں رہ کے آئے ہیں، میں تو وہاں نارکوٹکس میں کام کر کے آیا ہوں۔ آئی نو کہ وہاں پہ کتنی سختی ہے۔ پاکستانی اس نام سے کانپتے ہیں۔ کیوں؟ قانون کی بالادستی ہے۔ ان تینوں جرائم میں سر قلم ہونے چاہیے، اور ان تینوں جرائم میں جو علاقے کا ایس ایچ او ہے، اس کی خالی پیٹی نہیں اترنی چاہیے، اس کو سزائے عمر ملنی چاہیے، عمر قید ملنی چاہیے۔ آپ دیکھیں، جب ایم این اے ایم پی ایس ماضی میں ان برائیوں کی سرپرستی کرتے ہوں، ان کے بنگلوں میں جرائم ہوتے ہوں، ان کے وہ پناہ گاہیں ہوں مجرموں کی، تو پھر قانون کیا کر سکتا ہے؟ وزیر اعظم کیا کر سکتا ہے؟ وزیر داخلہ کیا کر سکتا ہے؟ اور ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کھل کے قوم کو بتا دیں، اور ہر شخص نظر رکھے ان چیزوں پر۔ محلے کے ہر شخص دیکھیں
کیا موومنٹ ہو رہی ہے، آپ کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی گلی میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے محلے میں کیا ہو رہا ہے، کون لوگ ہیں یہ کام کرتے ہیں. خاص کر منشیات اور اغوا، یہ دو چیزوں کا پتہ چل سکتا ہے سر عام. آئیے میں بتاؤں آپ کو، اگر آپ نے مغل پورے کی ہسٹری دیکھنی ہے کہ جس میں مرحوم عمر حیات ایم این اے کا ہاتھ تھا اور اس کی سرپرستی میں یہ مجرم پلتے تھے، اور تھانے دار علاقہ ایس ایچ او جو ہے وہ منتھلی لیتا تھا 50,000 کے قریب. یہ اس زمانے کی بات ہے 92-3 کی. مزید ہسٹری پوچھنی ہے تو ہمارے پی ٹی آئی کے نہایت متحرک، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح میرے شاگرد ظہیر فوجی باکسر پاکستان آرمی، وہ محلہ مرسری میں رہتے ہیں، مغل پورے سے اچھی طرح واقف ہیں. یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اگر ان کو کوئی اختیار دیے جائیں تو یقین کرے کہ مغل پورے کا ایریا منشیات سے، ان سمگلروں سے، اغوا سے، ان قسم کی برائیوں سے بالکل نجات حاصل کر سکتا ہے. اسی طرح ہر محلے میں ہیرے چھپے ہوئے ہیں جن کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، جن کی داد رسی نہیں، جن کو سنا نہیں جا رہا. علاقے کے ایم این اے ایم پی ان کو گھاس نہیں ڈالتے، وہ فری آف کاسٹ کام کرتے ہیں، فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں اور دن رات کام کرتے ہیں. بخدا وہ ترس رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ کیا تبدیلی ہم اس لیے لے کر آئے تھے کہ ہمیں پیچھے پھینک دیا جائے. چوہے صاحب یہ باتیں حقیقت پہ مبنی ہیں، ایک بات بھی ان میں سے غلط نہیں ہو سکتی. تو میری گزارش ہے کہ ایک تو یہ سزائیں تعین کریں، قانون میں رد و بدل کریں. ان تین جو مجرم ہیں اس تین قسم کے، ان کے سر قلم ہونے چاہیے. اغوا برائے تعاون والوں کی تعاون، اور دوسرا منشیات میں جو ڈیل کرتے ہیں، اور تیسرا جو زیادتی کرتے ہیں عورتوں سے. ان تینوں کی سزائے موت ہونی چاہیے، کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اس پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ جس علاقے سے یہ واردات ہو اس علاقے کے ایس ایچ او کی پیٹی اسی وقت اترنی چاہیے اور اس کو عمر قید کی سزا ملنی چاہیے. تو مزید میں آپ سے کیا گزارش کروں، آپ نے خود ایک عرصہ باہر گزارا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں چوہے صاحب کہ سعودی عرب میں اپنی زندگی میں کتنی وارداتیں دیکھی ہیں اغوا کی، کتنی وارداتیں دیکھی ہیں اپنی زیادتی کی. ہاں منشیات کبھی کبھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ سر قلم ہوتے تھے دیرہ مسجد میں، ریاض میں، وہ آپ کو پتہ ہوگا، جدے میں بھی ہوتے تھے اور بھی علاقوں میں. لیکن کتنے کیسز تھے، اور ہمارے یہاں کتنے کیسز ہیں. یا ہر دوسرے گھر میں برائی ہو رہی، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، لوگ دن دناتے پھر رہے ہیں، کسی کو کنٹرول نہیں اس پہ. خدا را ایسا نہ کریں، اس قوم کے حال پہ رحم کریں، قانون کو سخت کریں. آپس میں دیکھیں، ایک میں مشورہ اور دوں گا، چوہے صاحب عمران خان صاحب سے کہہ دیں کہ جب تک سینئر سٹیزن ہر علاقے سے کمیٹی نہیں بنائیں گے، پولیس کے ساتھ ان کا تعاون نہیں کرائیں گے اور پولیس کو ان کے متحد نہیں کریں گے، یہ مسائل اسی طرح بڑھتے جائیں گے. کیونکہ محب الوطن اگر آپ کو ملیں گے تو سینئر سٹیزنز میں ملیں گے جنہوں نے اپنی زندگی کی بہاریں دیکھی ہوتی ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے. ان کی اچھی ریپوٹیشن سے آپ دیکھیں کہ اچھی ریپوٹیشن کس کی ہے، آپ یہ پتہ چل سکتا ہے معیار کس کا ہے. چوہے صاحب آپ کو پورا علاقہ جانتا ہے کہ چوہے صاحب از نائس پرسن، آپ سے ہر قسم کی گورنمنٹ توقع رکھ سکتی ہے، آپ پہ بھروسہ کر سکتی ہے، آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ دے سکتی ہے. پورا راول پنڈی میں میرا خیال ایک آدمی بھی آپ کے خلاف جو ہے اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا. تو پھر ہر محلے میں چودھری صاحب آپ کے جاننے والے کوئی نہیں ہے، آپ کے ماننے والے کوئی نہیں ہے، کوئی اور دوسرے چودھری نہیں ہے. ہر علاقے میں ہر محلے میں ایک چودھری آپ کو ملے گا جو چودھری افتخار صاحب کی طرح محب الوطن ہوگا، کمیٹڈ ہوگا، رسپانسیبل ہوگا، آنیسٹ ہوگا، پیس ہوگا. میری یہی گزارش ہے چودھری صاحب آپ سے. اللہ حافظ.